نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک تو مدارس میں عادت بنوائیں کہ طلباء اور طالبات کچھ نہ کچھ کام کا اہتمام کریں۔ ہمارے یہاں یہ کیفیت ہے کہ ہم مدارس کے بچوں سے بعض اوقات کام بالکل نہیں کراتے، جب یہ عالم بن جاتے ہیں تو کام کی عادت نہیں بنتی۔ اب مدارس میں ایک دوسرا اہتمام یہ کریں کہ مدارس میں سبزی پکانے کا اہتمام کریں۔ آج ساتھی منڈی جا رہے تھے تو میں نے کہا بھائی بھنڈیاں لے آؤ، میں نے کہا کاٹنے کا مسئلہ ہوگا، ہم نے کہا ہم بیٹھ جائیں گے خود ہی ابھی ظہر کے بعد، حالانکہ آرام کا ٹائم تھا، لیکن میں نے کہا چلو کاٹنے والا نہیں ہے تو ہم بیٹھ کے بھنڈی کاٹ لیتے ہیں۔ کچھ ساتھی مل کر شروع کر دی۔ تو بچوں کو کبھی کبھی بھنڈیاں بھی کھلانی چاہیے، سبزی کھلانی چاہیے۔ آج کل مدارس میں زیادہ زور ہوتا ہے یا تو گوشت اور یا دالیں۔ ان کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچے بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ تر گرم ہیں۔ اب گرم چیزیں جب کھاتے ہیں، مرچیں بھی گرم، مسالے بھی گرم اور گوشت بھی گرم چیزیں کھانے سے بچے امراض کا شکار ہو جاتے ہیں بچے۔ تو اس کے لیے اہتمام یہ کریں مدارس والے، اور خود اساتذہ بھی تھوڑا اہتمام کریں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب صحابہ کرام کو کوئی کام کہتے تو خود بھی اس پہ لگتے تھے۔ آج کل یہ ہے کہ مدارس کے اساتذہ طلباء کو کام کہہ دیتے ہیں یا طالبات کو استانیہ کام کہہ دیتی ہیں اور خود اس میں نہیں لگتی، حالانکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ اس لیے ہم کوشش یہ کریں کہ اہتمام کر کے ایک تو مدارس میں سبزی پکانے کا خصوصی اہتمام کریں ہفتے میں، اور کبھی کبھی آج کل بھنڈیوں کا موسم ہے تو طالبات کو اور طلباء کو بھنڈیاں کھلائیں۔ تھوڑا سا مشکل ضرور ہوتی ہے، ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ رات کے اٹھے ہوئے ہیں اور تھکاوٹ بھی ہو گئی تھی۔ اب میں نے دیکھا کوئی خاص ساتھی نہیں ہے، میں خود بیٹھ گیا، دو ساتھی اور مل گئے، تو اب بچوں کو شام کو ارادہ تھا کہ بھنڈیاں کھلائی جائیں۔ ماشاءاللہ طالبات بھی کافی زیادہ ہیں، تقریباً 1600-1700 کے اوپر جا رہی ہیں، تو روزانہ تقریباً 5.5 من تو آٹا پکڑا۔ اس سے اندازہ ہے کہ صرف مرکز میں، شاخیں اس کے علاوہ ہیں وہاں بھی اس کے علاوہ ماشاءاللہ کافی بڑی تعداد ہے۔ تو اس کی کوشش یہ کریں کہ صرف دالوں پر اکتفا نہ کریں۔ دال پکانی کیونکہ آسان ہوتی ہے، آرام سے دال پک جاتی ہے، لیکن دالیں زیادہ تر گرم ہوتی ہیں، اور یا گوشت مدرسوں میں آ جاتا ہے، بس اس پر اکتفا کر لیتے ہیں۔ اور اساتذہ خود بھی تھوڑا تھوڑا، اب ہمارے ہاں بہت سارے جو لوگ ہیں ان کو موٹاپا آ رہا ہے، اب وہ کہتے ہیں موٹاپے کے لیے پریشان ہے، کیا حال ہے؟ میں نے کہا ایک حل آسان ہے، ایک تو اللہ سے رات کو مانگنا، جہاں اور چیزوں کو مانگتے تو موٹاپے کو بھی مانگے کہ یا اللہ ہمارا موٹاپا آ رہا ہے، اس کو کم کر دے، پیٹ بڑا ہو رہا ہے اس کو کم کر دے۔ انشاءاللہ کچھ دن اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ موٹاپے کو کم کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کام اور کام اور کام اور کام، خوب کام کا اہتمام کریں کہ آپ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہے جب سبزی لینے جائیں تو ہمارے ایک استاد گئے تو سبزی لے تو آئے، لیکن بھنڈیاں زیادہ تر پکی لے آئے، تو اس لیے وہ بھی جو استاد لینے جائیں ان کو بھی دیکھا کریں، دیکھ کر سبزی لائیں۔ بعض اوقات سبزی آتی جاتی ہے، اب اس میں کافی ساری سبزی ایسی ہیں، بھنڈیاں ایسی ہیں جو زیادہ پک گئی ہیں اور سخت ہو گئی ہیں، تو اس کے لیے کوشش کریں کہ سبزی دیکھ کر لائیں۔ اور گزارش ہے کہ گھروں میں بھی زیادہ سبزی کا اہتمام کریں۔ پٹھانوں میں آج کل بہت زیادہ گوشت کا رواج آ گیا، وہ سبزی کھاتے نہیں ہیں، تو سبزی نہ کھانے کی وجہ سے امراض زیادہ پیدا ہو رہے ہیں، تو سبزیاں زیادہ فائدہ مند ہیں۔ تو یہ کوشش کریں کہ گھروں میں بھی سبزی کا اہتمام کریں، اور تازہ سبزی جو ہمارے ہاں فریجوں میں چیز کئی دن کی باسی کھاتے ہیں۔ آج ہم نے جامعہ حفصہ میں بھی وزٹ کیا ہے، ایک تو چونکہ ہمارے ہاں میٹر کم ہیں تو اس کی وجہ سے اکثر گرمیوں میں میٹر جل جاتے ہیں۔ پھر ہم نے گھروں کا، میری بیٹی کو بھیجا، میں نے کہا جا کے گھروں میں دیکھ کے آؤ کتنے فریج چل رہے ہیں۔ ہم 8-10 گھروں پر ایک فریج کو کر دیتے ہیں کہ 8-10 گھر ایک فریج کو استعمال کریں، اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے خاص۔ روزانہ تازہ پکائیں، تازہ لیں اور تازہ کھا لیں۔ میں نے اپنے گھر میں بھی کہا کہ بھائی گھر کا ایک فریج ہے، اس میں 10 گھروں کو شریک کر لو، 10 گھروں کا سامان ایک فریج میں کر دو، تو بجلی کی بچت ہوگی اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ تازہ چیزیں بھی کھائیں گے۔ ہمارے ہاں پرانی چیزیں کھاتے ہیں، تو پرانی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم باسی سالن استعمال نہیں فرماتے، تو کوشش کریں کہ تازہ چیز، اور خود مرد بھی پکایا کریں۔ الحمدللہ میں تو خود بھی گھر میں صبح شام جب موقع ملتا ہے کوئی سبزی بنا لیتا ہوں،
اور اس سے اچھی ورزش رہتی ہے، صحت اچھی رہتی ہے، ورنہ پھر 8-10 گولیاں کھانی پڑتی ہیں۔ ہماری عمروں میں لوگ آتے ہیں تو 8-10 گولیاں کھاتے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ بس ورزش نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے، اوروں سے کام کراتے ہیں، دبواتے ہیں۔ میری تو عادت یہ ہوتی ہے کہ میں الحمدللہ، اور والد صاحب کی بھی ترتیب یہ تھی کہ دبوانا نہیں ہے۔ بہت کوئی بیمار، شدید بیمار ہو تو ہوتا کہ ورنہ لوگ آگے کہتے ہیں دبوا دیں۔ میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے دبوانا ثابت کر دو کہ صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دبایا ہو اور صحابہ اکرام کو تابعین نے دبایا ہو، چلو ثابت کرو۔ اگر ثابت، میرے بھی علم ناقص ہے لیکن چلو ثابت کرو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دبایا ہو صحابہ اکرام نے محبت میں۔ آج تو 10 5 ساتھی پیر صاحب کو اور مولوی صاحب کو اور شیخ صاحب کو جو ہے وہ دباتے نظر آتے ہیں، اور بلا وجہ کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ چلو عذر ہے، ہسپتال میں انسان پڑا ہے، بخار میں ہے، کوئی شدید تکلیف ہے، وہ تو سمجھ میں بات آتی ہے، لیکن بغیر وجہ کے دبا رہے ہیں، تو یہ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بار گزارش یہ ہے کہ مدارس میں ہفتے میں 4-5 مرتبہ ضرور کوشش کریں کہ سبزی پکانے کا اہتمام کریں۔ تو آج ہم نے بھی ارادہ کیا، اور الحمدللہ چند دن پہلے بھی بھنڈیاں پکائی تھیں، پھر ارادہ کیا کہ بھنڈی پکائی تھی، تو اس لیے آپ لوگ بھی اہتمام کریں بھنڈیاں اور دیگر سبزیاں پکانے کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم۔